السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سمندروں کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ آج کی ماڈرن سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان اب تک سمندر کا بہت چھوٹا حصہ ہی جان پایا ہے۔ باقی حصہ اب بھی ایک گہرا راز بنا ہوا ہے، جہاں اتنی گہرائی ہے کہ وہاں پہنچنا آسان نہیں۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اور دباؤ اتنا زیادہ کہ مضبوط چیزیں بھی ٹک نہیں پاتی۔ لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہمیں دکھتے ہیں، کئی ایسی حقیقتیں ہیں جو ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ شیطان ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قابو میں کر لیا گیا۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے خاص طاقت دی تھی، ہوا پر حکومت، جنات پر قابو اور ایک بڑی سلطنت۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ سرکش جنات کو کڑی سزا دے کر ایسی جگہ روکا گیا جہاں سے ان کا نکلنا آسان نہیں، اور وہ آج تک اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ باتیں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی خاص طاقت دی تھی جو عام انسان کی سمجھ سے کہیں آگے تھی۔ ان کے حکم سے جنات بڑے بڑے محل، قلعے اور شاندار عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ایسے کام کرتے تھے جو انسانوں کے لیے آسان نہیں تھے، اونچی عمارتیں، بڑے بڑے برتن اور مضبوط ڈھانچے۔ کچھ جنات سمندر کی گہرائیوں میں اٹھ کر قیمتی چیزیں بھی نکالتے تھے، لیکن ہر جنات فرما بردار نہیں تھا۔ کچھ ایسے بھی تھے جو بے حد طاقتور، گھمنڈی اور سرکش تھے، جنہیں مارید یا افرائیت کہا جاتا ہے۔ یہ جنات حق کو ماننے کے بجائے فساد اور پھیلانا چاہتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور برائی کی تلاش میں رہتے تھے۔ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جاتا تو زمین پر بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سرکش جنات کو قابو میں کیا۔ جو جن انسانوں کو ڈراتے تھے وہ خود ایک نبی کے سامنے بے بس ہو گئے۔ انہیں مضبوط زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، ایسی بیڑیاں جو ان کی طاقت کو روک سکے۔ پھر انہیں ایسی جگہ بند کر دیا گیا جہاں سے ان کا اثر انسانوں تک نہ پہنچے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں خاص برتنوں میں بند کر کے سیل کر دیا گیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، اور آخر میں انہیں سمندر کی ان گہرائیوں میں ڈال دیا گیا جہاں روشنی تک نہیں پہنچتی۔ دوستو، یہ باتیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور یہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں کیا چھپا ہے، یہ آج بھی ایک بڑا راز ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا وہاں قید کی گئی طاقتیں ہمیشہ قید رہے گی یا کبھی باہر بھی آ سکتی ہے؟ کچھ روایتوں میں آخری زمانے کے فتنہ کا ذکر آتا ہے، جہاں انسان کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے دور میں سب سے بڑا خطرہ طاقت نہیں بلکہ دھوکہ ہوگا۔ لوگ ایسی باتیں سنیں گے جو دیکھنے میں صحیح لگیں گے، کچھ لوگ دین کی باتیں بھی کریں گے، لیکن ان کا مقصد دلوں میں شک ڈالنا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہوشیار کرنے کے لیے ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر بات کو سمجھداری اور صحیح علم کے ساتھ پرکھو۔ آج انسان ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن سمندر کی گہرائیاں اب بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی۔ وہاں عجیب مخلوقات اور انجانی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں اللہ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن اصلی سوال یہ نہیں کہ وہاں کیا چھپا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ آخری دور میں سب سے بڑی آزمائش یہی ہوگی، سچ کو پہچاننا اور دھوکے سے بچنا۔ اگر انسان کا دل مضبوط ہو، علم صحیح ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو کوئی بھی فتنہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک اہم سوال آپ سب کے لیے ہے، آپ کی سمجھ اور آپ کا ایمان اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ باتیں صرف ایک غیبی حقیقت ہے جن کی پوری جانکاری اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا ہمیں انہیں صرف سبق اور نصیحت کے طور پر لینا چاہیے؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں، لیکن علم اور ادب کے ساتھ، تاکہ ہر کوئی صحیح بات سمجھ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدے مند لگا ہو تو اسے دوسرے تک بھی پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی باتیں سیکھ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی فتنہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح راستے پہ قائم رکھے، آمین۔